غیبت کرنا، چغلی کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں گیا، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، مررت بقوم لهم اسفار من نحاس، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے لوہے کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. یخمشون بہ وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو کھروچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ بتایا گیا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، اے اللہ کے نبی یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں. اے اللہ کے نبی یہ دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں، زبان کی حفاظت کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا. یہ غیبت اور چغلی بھی آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ ابن جبل، کیا میں تجھ کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے. آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے معاذ، زبان پر قابو پا لینا، زبان پر کنٹرول کر لینا. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ ابن جبل، لوگ اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو زبان بھی جہنم میں لے کے جا سکتی ہے میرے ساتھ. اور آگے بڑھیے. حرام کمائی، جوئے کی کمائی، سود کی کمائی، بھائی کی جائیداد ہڑپ لی، بہن کا حصہ ہڑپ لیا. حرام کمائی آپ کے گھر میں آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من سحت، جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کی کمائی جائے گی، فالنار اولا بہ، وہ شریر جہنم کی آگ میں جائے گا. حرام کی کمائی اگر گھر میں آئے گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بھی اس کے میلے کچیلے، کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا رب کہہ کے دعا کرتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تو کمائی کو حلال کر لو میرے پیارے ساتھیوں، اور حرام کمائی کو اپنے گھر میں آنے مت دو. اور آگے بڑھیے. جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے دیوس ہو جانا. جس گھر کا بھائی بے غیرت ہو جائے، جس گھر کا باپ بے غیرت ہو جائے، جس گھر کا شوہر بے غیرت ہو جائے، بیوی بے پردہ گھومے، بہن بے پردہ گھومے، بیٹی بے پردہ گھومے، باپ کو کوئی فرق نہ پڑے، شوہر کو کوئی فرق نہ پڑے، بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے، تو کان کھول کے سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 ایسے بد نصیب ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا. نمبر 1 آپ نے فرمایا العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد. الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، وہ بے غیرت آدمی بھی جہنم کی آگ میں جائے گا میرے ساتھ. او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جلسے میں آپ آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہر جگہ جلسے میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہے، بہت اچھی بات ہے. میں بار بار سیمانچل میں یہ بھی بولتا ہوں مسجدوں میں بھی عورتوں کا انتظام کیجیے، جمعہ میں بھی عورتوں کا انتظام کیجیے. دین سیکھنے کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی کرنا ہے. لیکن اے میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ جلسے میں آئیں، مسجد میں آئیں، جمعہ میں آئیں، تو ایک بات یاد رکھیے، آپ پردے میں آئیں. آپ ایسا کوئی کپڑا پہن کر کے نہ آئیں جس کپڑے سے آپ کا شریر نظر آ رہا ہو. اگر آپ نے کوئی ایسی ساڑی پہنی جس سے آپ کا پیٹ یا پیٹھ نظر آ رہی ہے تو وہ بھی حرام ہے. میں پورے طور پہ ساڑی کو حرام نہیں بول رہا ہوں،
لیکن اگر ساڑی ایسی ہے, اس کا بلاؤز ایسا ہے کہ عورت کا آدھا پیٹ نظر آ رہا, آدھی پیٹ نظر آ رہی, تو پھر وہ ساڑی بھی حرام ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو جہنم میں جائیں گی. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات, کپڑا پہننے والی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا بھی ہے اور ننگی بھی ہے. شاید جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی تھی, صحابہ کو اتنی سمجھ میں نہیں آئی جتنی آج ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. آج عورت کے شریر پہ کپڑا ہے اور کپڑا ہونے کے باوجود عورت کا شریر نظر آ رہا ہے. کپڑا اتنا پاردرشی, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اتنا دبلا, اتنا اس کے بدن کی جو بناوٹ اس کو دکھا رہا ہے اتنا ٹائٹ ہے کہ کپڑا پہن کر کے بھی عورت ننگی ہے. وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات, کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیئر اسٹائل ہوگا. یہ جو عورتیں بال میں جوڑا باندھتی ہیں, تو کچھ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ ایسا بال کا جوڑا بنانا جو اونٹ کے کوہان کی طرح بالکل اٹھا ہو, یہ جائز نہیں ہے. اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں, وہ ایک پہچان تو بتائی اللہ کے نبی نے کہ جہنم میں جانے والی عورتوں کے اندر یہ پہچان ہوگی, لیکن اس طریقے کا بال اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے یا اس کو دوپٹے سے کور کر کے رکھتی ہے, تو جوڑا بنانا یا اس طریقے کا ہیئر اسٹائل وہ حرام نہیں ہے. بہرحال جو کوہان کی طرح اٹھا ہوتا ہے اس طریقے کا جوڑا اور جوڑا جو ہے عورتوں کو بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اصل میں میک اپ میں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل. تو ماشاءاللہ جب سے کورونا کا دور آیا ہے, پہلے تو بہت ساری عورتیں جو نقاب میں چلتی تھی, اب نقاب کے بجائے خالی ماسک سے کام چل رہا ہے. اور ماسک بھی ماشاءاللہ اب ساڑی اور لہنگے سے میچ کر کے چل رہا ہے. دلہن کا جس کلر کا لہنگا ہے اسی کلر کا جو ہے اس کا ماسک بھی ہے. اور اب تو نقاب بھی ماشاءاللہ, نقاب کے اوپر لائٹ بھی لگی ہے, چمک رہی ہے, اور کسی نقاب کے اوپر شہزادی لکھا ہے, کسی پر کلمہ طیبہ لکھا ہے. اب یہی بچا ہے کہ صاحب کلمہ لکھنا ہے تو نقاب پہ لکھ دو, شہزادی لکھنا ہے, ارے ہوں گی بھائی آپ اپنے باپ کی شہزادی, اس کو نقاب پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقاب کا مقصد پردہ کرنا ہے, اس کا مقصد مت ختم ہونے دو میری پیاری بہنوں. اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, کہا کہ ایسی عورتیں جو مائل کریں گی, آکرشت کریں گی دوسرے مردوں کو, لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا, اور جنت پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میری پیاری ماں اور بہنوں, جہنم کی آگ سے اگر آپ کو بچنا ہے تو یہ بے حیائی اور بے پردگی آپ کو چھوڑنی پڑے گی. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل جس کو آج ہم لوگوں نے عادت بنا لیا, نماز کا چھوڑ دینا, جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینا. اسلام میں نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے. قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے, تو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے, ما سلککم فی سقر, اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں, نہ اپنے گھر کی عورتوں کو نمازی بناتے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں, رات رات پر جلسے ہمارے یہاں چل رہے ہیں, سیمانچل میں 2-2 بجے رات تک پروگرام چل رہے ہیں, لیکن نمازیوں کی تعداد میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی
گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کاروبار، آپ کی نوکری، آپ کا بزنس نماز سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بزنس سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو کہ نماز سے بڑھ کے تو میرے لیے نہیں ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں کہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار اور ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے ایک آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہوگی میرے ساتھی، اور وہ کیا ہوگی؟ جب بوڑھے لوگوں کو جوان بننے کا شوق چلے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ قوم یخزبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، داڑھی کا بال کالا کریں گے، سر کا بال کالا کریں گے، کحواصل الحمام، کبوتر کے پیٹ کی طرح، کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر جو ہوتا ہے کچھ وائٹ کچھ سفید، اب بیچارہ یہ سر کا بال کالا کر لیا، داڑھی کا بال کالا کر لیا، اور ہاتھوں پہ جو رواں ہے وہ رواں سفید سفید نظر آ رہا ہے۔ رواں بتا رہا ہے کہ حضرت کی عمر 70 سال کی ہو گئی اور داڑھی انہوں نے 40 سال والی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ بھی آج کل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو کچھ میں دیکھتا ہوں سیمانچل میں مقرر حضرات بھی آتے ہیں تو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 70 سال کے، کالی کالی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے ان کی عمر 40 سال ہے، مگر پتہ لگتا ہے کہ آم پک چکا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو کالے خضاب لگائے جا رہے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں آپ، یا مہندی کا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ کالا خضاب لگانے والے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ جب جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب کہ جہنم میں لے کے جانے والا یہ عمل ہے۔ مگر ہاں ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی کم عمر کا نوجوان ہے، مان لیجئے 20 سال کا ہے، اور آج کل کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے 20 سال کی عمر میں بھی کچھ لڑکوں کو کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو اگر عمر کے پہلے بال اگر سفید ہو رہا ہے تو اس موقع پر اگر وہ کالا خضاب لگاتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہاں دشمن کے دل پر اپنا رعب جمانے کے لیے مجاہد کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے۔ باقی نارمل لائف میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو عمر دراز ہو چکا ہے کہ وہ کالا خضاب لگائے۔